عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. امریکہ سے واپسی کے بعد ان کا یہ پہلا انٹرویو ہوگا. صرف میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ پاکستان میں FIR درج ہونی شروع ہو گئی ہیں، نہ صرف ایک تھانے میں بلکہ بہت سے تھانوں میں، تو اس وقت آپ کے آپ کا ریئیکشن کیا تھا اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ تو پہلے سے پتا تھا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی کہ یہ لوگ ان ہتھ کنڈوں پہ جائیں گے. لیکن اصل میں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ عوام کا ریئیکشن یہ آئے گا. جب عوام کا ریئیکشن اتنا آ گیا تو ان کا پرپز یہ تھا کہ جو نیریٹو ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، غلامی خودداری کی جو جنگ شروع ہو گئی ہے پاکستانی قوم کی، اس سے قوم کو ہٹایا جائے اور کسی نئے کام پہ لگایا جائے. تو انہوں نے پھر بڑا مشورہ کر کے یہ سارا پہلے کام کرایا. ٹھیک ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہاں انہوں نے نعرے خود لگوائے ہوں گے، وہ تو پبلک ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. مقدس مقامات کی بالکل ہر صورت احترام ہے، وہاں پر ہمیں بالکل وہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن عوام ہے، عوام کو کوئی بھی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، نہ میں نہ یہ. تو عوام نے ایک کام کیا، لیکن نہیں کرنا چاہیے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اس میں سے ایک اپرچونٹی نکل رہی ہے تو انہوں نے فوراً اس کے اوپر مقدمات اور پھر کہا کہ ہم اس کا، وہ لوگ جو انفارچونیٹلی بل کو امینڈ کر رہے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے دن منانا ہے. پرپز یہ کہ یہ بحث امپورٹڈ حکومت کے جو ہے وہ دوسری طرف چلی جائے، اس کے اوپر ڈسکس نہ ہو. تو مجھے یہ پتا تھا کہ یہ کریں گے، پہلے بھی پتا تھا، ابھی آئندہ بھی پتا ہے کہ اور بھی بہت کچھ کریں گے. یہ جیلوں میں ڈالیں گے، ہمیں سب کچھ کریں گے، تیار ہیں. اب خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. جب آپ کسی ایک نظریے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، اس کے لیے تیار ہیں. گل صاحب دیکھیں، انسان کو حق سچ کی بات کرنی چاہیے. میں اس تناظر کے اندر آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسی انسٹرکشنز تھیں وہاں پہ سعودی عرب میں کسی پارٹی لیول کے اوپر؟ کیونکہ برطانیہ سے جو تحریک انصاف کے لوگ آئے تھے ان کی تصاویر اچانک ہی لانچ کر دی گئیں، بہت سارے فیکٹرز کو کنیکٹ کر دیا گیا. شیخ راشد کا ایک ویڈیو لے کر ان پر مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کیا گیا. آپ سب کے اوپر مقدمات درج کر لیے گئے. تو حق سچ کی بات بتائیں کہ ایسی کہیں کوئی انسٹرکشن پارٹی کے ٹاپ لیول سے یا نیچے لیول سے کسی کی طرف سے آپ کے پاس تھیں؟ یا ویسے میں آپ سے کوئی بیوقوفی ہو سکتا ہے نا جو ایسی انسٹرکشنز دے یا سوچے یا کوئی بات کرے. دیکھیے ہم تو یہاں یوم دعا اس دن ساری تیاری تھی. میں اسی دن یا پاکستان سے گیا تھا، میں نے امریکہ جانا تھا، اسی دن میں روانہ ہوا تھا صبح. جس دن یہ آفٹرنون کا واقعہ، میں جہاز میں ہوں گا یا کسی ایئرپورٹ پہ ہوں گا جب یہ ہو، تو مجھے رستے میں ہی پتہ چلا. مجھے یاد ہے ابھی تک، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس کے اوپر. جو PTI کے لوگ وہاں پر کارکنان تھے ان کے بارے میں جواب دوں گی. ایک دفعہ طلال چودھری صاحب نے ایک بیان دیا، تو جب شاہد خاقان عباسی سے پوچھا گیا ٹاک شو کے اندر، تو انہوں نے یہ کہا کہ کون طلال چودھری؟ ہمارے تو لاکھوں، ہزاروں نہیں کہا انہوں نے کہا لاکھوں کارکنان ہیں، کیا سب کا جواب ہم نے دینا؟ تو یہ طلال چودھری وہ تھے جو ان کے وزیر رہے ہیں، جو ان کے MNA رہے ہیں، یہ ان کے بارے میں. اور ہمیں یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر PTI یونائٹڈ کنگڈم یا PTI کا کوئی اور کارکن جو ہے اس نے کہیں، وہ تو کہتے ہیں انہوں نے کوئی نعرہ لگایا، لیکن وہ کہیں موجود تھے تو اس کا بھی جواب ہم نے دینا ہے. وہ میرا خیال 15 دن پہلے کی، تب تو شہباز شریف ابھی انہوں نے اپنے سارے وہ ڈاکومنٹس دے دیے ہیں کہ وہ 15 دن پہلے کے ان کا ویزے لگے ہوئے ہیں، 15 دن پہلے کی ٹکٹیں انہوں نے خریدے ہوئے ہیں جانے کی. وہ وہاں کئی دن پہلے کے پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے کیسے پروپیگنڈا کیا جیسے کہ وہ اسی دن پہنچے. وہ انہوں نے جو ڈاکومنٹس دیے ہیں اس میں وہ 15 دن پہلے انہوں نے ویزے لیے ہوئے ہیں، ٹکٹیں لی ہوئی ہیں. تب تو یہ وزیر اعظم بھی نہیں بنے تھے جب کا ان کا پروگرام تھا وہاں جانے کا. تو یہ فضول باتیں ہیں. بنیادی طور پر یہ جہاں بھی نکلیں گے یا بھی نکلیں نا، چلیں اپنی پسند کی جگہ منتخب کر لیں، مذہبی مقامات کو چھوڑ دیں، ہم سب کے لیے بڑے احترام. کسی اسٹیڈیم میں آ جائیں، کل چلے لاہور اپنا گھر سمجھتے، لاہور میں لبرٹی مارکیٹ پہ آ جائیں. جاتی عمرے میں نماز ہوئی، بادشاہی مسجد بھی نہیں گئے. چلے وہ تو انہوں نے اچھا کیا، دوبارہ جاتے تو مذہبی مقامات کا، میں نے آپ کو کہا نا کہ عوام تو جذباتی ہوتی کر جاتی ہے، لیکن ان کو تو اب انہوں نے کرتوت کی ہوئی ہے، انہیں تو سوچنا چاہیے نا کہ اب مذہبی مقامات کا ایک رکھنا ہے ہم نے ڈیکورم. تو نہیں گئے تو وہ تو بہت اچھا کام کیا. آپ کی اسٹیٹمنٹ آتی اور فوراً ہی حکومتی ترجمان بھی میدان میں آ جاتے ہیں. مریم اورنگزیب جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، کتنا سیریس لیتے ہیں آپ ان لوگوں کو؟ دیکھیے سیریس ایک طرف سے تو بالکل نہیں لیتا اور ایک طرف سے بہت لیتا ہوں. سیریس اس بارے میں بالکل نہیں لیتا کہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، لیکن اس بات پہ بہت سیریس لیتا ہوں کہ یہ جن جگہوں پر پہنچ گئے ہیں
یہ جو نقصان پہنچائیں گے ملک کو، جس طریقے سے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا یہ خان صاحب کے بارے میں گاڑی لے گئے، انفارچونیٹلی میں یہاں نہیں تھا تو اس طریقے سے افیکٹو طریقے سے میں جواب وہاں سے نہیں دے سکا. تصاویر دکھائی، گاڑی لے گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے. تو بیسیکلی مریم اورنگزیب کا ایک ہی کام ہے. میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں نا 19-20 اسٹیٹمنٹ کی تھوڑی بہت ایگزیجوریشن کرتے ہیں، انڈرسٹینڈیبل ہے. ایگزیجوریشن مین کہ اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا لفاظی اس میں ایڈ کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے بیان کرنا کہ لوگوں کو اس کو زیادہ سمجھ آئے یا اپنا بیانیہ زیادہ جائے. تو نون کے بھی ہر جماعت کے لوگ تھوڑا بہت اپنے لفاظی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں، لیکن جو شدھ جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے، وہ مریم اورنگزیب کا درہ امتیاز ہے. وہ صرف جھوٹ بولتی ہیں اور میں حیران ہوں جس بدتمیزی سے بولتی ہیں. مطلب انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے کہ لانگ ٹرم میں وہ اپنے آپ کو کیسے پوزیشن کرنا چاہتی ہیں پاکستان کی سوسائٹی میں، میری سمجھ سے باہر ہے. آپ کو بحیثیت خاتون ان کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت لگتا ہے یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اسی لیے آج میں نے معذرت کر کے بات کی، کیونکہ ہماری خواتین بیچاری اس طرح بدتمیزی نہیں کر پاتی، اس طرح بات جواب نہیں دے پاتی. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک بدتمیز انسان کا جواب دینے کے لیے آپ کو کچھ تو سخت لفظ استعمال کرنے پڑیں گے. ان کو آپ جتنا بھی، پرابلم یہ کہ ان کو آپ بہت ریفائن جواب دیں تو یہ آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ عورت کارڈ کھیلتی ہیں ایک عورت ہونے کے ناطے. لیکن اب اگر انہوں نے یہ چن لیا ہے کہ انہوں نے بدتمیزی کرنی ہے تو میری ان سے صرف یہی گزارش ہوگی کہ اب عورت کارڈ نہ کھیلیے گا، اب آپ مقابلہ کیجیے. ویڈیوز جو کریکٹر اسیسینیشن کے لیے یہ بات چیت چل رہی ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں عمران خان کی، اب یہ جھوٹی سچی ویڈیوز بناتے ہیں. ٹیکنالوجی آج کل موجود ہے، یہ جس کی مرضی ویڈیو بنا دو. لیکن میرا صرف اور صرف یہی گزارش ہوگی تمام لوگوں سے کہ اس بات سے باز رہی، یہ سیاست نہیں غلاظت ہے. تو یہی میرا مشورہ ہے نون کو بھی اور باقی تمام لوگوں کو بھی کہ اس چکر میں نہ پڑیں، نہیں گندا کام نہ کریں. جعلی ویڈیوز پہلے آپ نے کر کے کیا کر لیا؟ آپ نے محترمہ کی تصویریں گرائی تھی جعلی بنا کے، تو کیا کیا اللہ نے ان کو کیا عزت سے محروم کر دیا تھا؟ نہیں. جو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں. آپ کیا کر لیں گے؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اپنے آپ کو آپ جو ہے وہ اپنا انکشاف کریں گے کہ آپ کتنے گھٹیا ہیں. ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے. پیپلز پارٹی خود آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی اپنے کالج دور کے اندر اس وقت یہ سنا کہ تصویریں پھینکی گئیں، اور ابھی بھی ریسنٹلی ہم دیکھیں تو ایک دوسروں کے خلاف ایسے بیانات، چور، مجرم. اب یہ ساتھ بیٹھے ہیں، کیسا فیل کر رہے ہوں گے؟ کس طریقے سے ساتھ بیٹھیں گے؟ دیکھیے، جب یہ گالیاں دیتے تھے تو اس کا بھی ایک مقصد تھا، اور آج ساتھ بیٹھے ہیں اس کا کیا؟ کسی نظریے پہ تھوڑی نہ گالی دیتے تھے. گالی دیتے تھے تاکہ ایک کو ڈسکریڈٹ کر کے خود حکومت میں آئے اور لوٹے، اور پھر دوسرا جب باہر ہوتا تھا تو وہ گالی دیتا تھا کہ میں حکومت میں آؤں اور لوٹوں. تو بیسیکلی ایک دوسرے کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے گالی دیتے تھے، آ کے حکومت میں لوٹنے کے لیے. اب کیونکہ ان کو یہ نظر آ گیا کہ اب دوسری طرف عمران خان کھڑا ہے، تو اب یہ لوٹ ایک ہی طرح سے سکتے تھے. وہ یہ تھے کہ سازش کرتے، ملتے اور اکٹھے ہو کر آتے. تو یہ اکٹھے ہو نواز شریف تو مقصد ان کا لوٹنا ہے. اس کے لیے انہیں گالی دینی پڑے، اس کے لیے انہیں پاؤں پڑنا پڑے، اس کے لیے انہیں منت کرنی پڑے، ناک رگڑنی پڑے، غلامی کرنی پڑے. مقصد لوٹنا ہے، لوٹ مار. گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے کہ نواز شریف واپس آ سکتے ہیں، اور حکومت کے پاس اختیار ہے کہ نواز شریف واپس آ جائے. یہ تو اب عباس شبیر صاحب فضول بات ہو گئی نا. آپ کے سوال کو نہیں کہہ رہا معذرت کے ساتھ، یہ جو گراؤنڈ والی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ تو فضول بات ہو گئی. اب تو مقصود چپڑاسی کے پارٹنر کو آپ نے 16 ارب کی کرپشن، جس نے صرف اکاؤنٹوں سے کی اپنے ملازموں کو، 40 ارب کی اوور آل کرپشن کہ اس کے مقدمات چل رہے ہیں، اس کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. تو نواز شریف کو تو اب آپ جو مرضی لگا دیں، لا کے جس مرضی عہدے پہ بٹھا دیں اسے. تو اس لیے وہ تو اب ان کے لیے تو یہ سب ہضم ہے. اب سسٹم نے جب اسے ایکسیپٹ کر لیا تو اسے بھی کر لیں گے. یہ کون سی بات؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. نہیں میں کتنی ہوئی؟